حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العلي العظيم صلوات جزاك الله एक और ज़रा बावाज़ बुलंद सलवात मैं ज़हमत दूंगा हाशिम रिजवी को सलाम पेश करेंगे हाशिम रिजवी रिहाई भी मैं दिला न पाया बहन सकीना मुआफ करना रिहाई भी मैं दिला न पाया लहद पे सज्जाद का ये नोहा ये भाई तुझको बचा न पाया वो दुर जो बाबा ने थे पिन्हाए वो शिमर ने इस तरह से छीने वो दुर जो बाबा
اس طرح سے چھینے تجھے تماچوں سے شمر کے میں، اے میری پیاری بچا نہ پایا، وہ بے بسی سے تیرا بلکنا جب آگ دامن جلا رہی تھی، میں کتنا مجبور تھا سکینہ، وہ آگ تیری بجھا نہ پایا، اور تم اونٹ کی پشت سے بندھی تھی، بدن تھا زخمی لہو تھا جاری، تڑپ رہی تھی آتش سے جب تم، میں پیاس تیری بجھا نہ پایا، اور وہ یاس و حسرت سے تیرا کہنا کہ قید میں ہے بہت اندھیرا، چراغ لا دے بس ایک خدایا، چراغ بھی میں جلا نہ پایا، میں حال بھیا کسے بتاؤں، نہیں ہے امو کہاں ہے بابا، بلائیں بابا کو میرے بھیا، مگر میں ان کو بلا نہ پایا، ارے لٹا لے سینے پہ آج بھائی کہ یاد بابا کی آ رہی ہے، تھے اتنے لوہے کے تن پہ زیور، تھے اتنے لوہے کے تن پہ زیور، بہن میں تجھ کو لٹا نہ پایا، وہ طاق و زنجیر و ہتھ کڑی میں بنائی کیسے بہن کی تربت، شمیم لکھے وہ کیسے منظر جو میرا مولا بھلا نہ پایا، صلوات بر محمد و آل محمد۔ خواتین و حضرات، شب شہادت جناب سید الساجدین علیہ السلام ہے، مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا، آپ سے گزارش ہے کہ بعد اب طریقے سے تابوت کا استقبال کریں، زیارت کریں اور جناب سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دیں۔ اب میں درخواست کروں گا داؤد نقوی سے، مرثیہ پیش کریں گے داؤد نقوی۔ باہر دیکھیں صلوات۔ عابد ساج گردہ نہ دیکھا نہ سنا،
جگر نہ دیکھا نہ سنا اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا اس طرح کا سالار نہ دیکھا نہ سنا اسلام کو جو صحت کامل بخشے اسلام کو جو صحت کامل بخشے ایسا کوئی بیمار نہ دیکھا نہ سنا عابد سا فاتحہ نعرہ صلوات باری دیگر صلوات پہنچی جو قید خانے میں ہند نگوسیئر پہنچی جو قید خانے میں ہند نگوسیئر دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکاری وہ نوح گئے ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکاری وہ نوح گر دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں وہ بولی سب کی خیر ہے زار و ناتواں میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں مشتاق دید آئی ہوں زندہ کے در میں اتنا مجھے بتائیے یوسف زمان اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے پوچھا پدر کا نام کہاں لٹے ہو کہاں حق
پوچھا یہ کب کہا کہ محرم کے ماہ میں، پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں، پوچھا پدر کہاں ہے، کہا قتل گاہ میں، پوچھا جو گھر تو روکے، کہا قید خانہ ہے، پوچھا غذا میں کیا ہے، کہا تازیانہ ہے، اس سر سے رو کے کہنے لگی ہند با وفا، اے سر تو بولتا ہے تو یہ بھی مجھے بتا، کس با خدا کیا ہے، کیا نہ ہے تیرا، کس باپ کا تو لال ہے، کس ماں کا لاڈلا، کیا دختر رسول کا لخت جگر ہے تو، قربان جاؤں کیا میرے آقا کا سر ہے، چلایا کانپ کر یہ سر سرور زمان، پیاسا میرا خطاب ہے، مقتل میرا وطن، نانا میرا رسول ہے، بابا ابوالحسن مسموم میرا بھائی ہے، قیدی میری بہن، احمد کو رونے والی کا لخت جگر ہوں میں، بی بی حسین بے کس و بے سر کا سر ہوں میں، غش ہو گئی سنتے ہی ہند نگوسیر، زینب سر اخی کو پکاری بچشم تر، نام اپنا کیوں بتا دیا، اے شاہ بحرو اس کا نہیں خیال کہ زینب ہے ننگے سر، پہچان کے جو وہ مجھے چادر اڑائے گی، میں بھی تو بنت فاطمہ ہوں، شرم آئے گی، پہچان کے جو وہ مجھے چادر اڑائے گی، میں بھی تو بنت فاطمہ ہوں، شرم آئے گی، پہنچی جو قید خانے۔ جزاک اللہ۔ خواتین حضرات، میں یاد دہانی کرا دوں کہ میں جس کے بعد سید الساجدین امام زین العابدین کا تابوت بھی برآمد ہوگا، درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں، میں جس سے خطاب فرمائیں گے۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو ہماری حل کریں، مشکل کشا علی، نعرہ
من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات رحمة الله. دیکھیے یہ آیت تو میں تبرکن پڑھ رہا ہوں اور صرف اس میں ایک لفظ سے مطلب ہے، اور وہ یہ کہ متقیوں کی پہچان میں سے یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور یہ غیب جو ہے وہ عام ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص غیب ہے، یہ غیب عام ہے، اس میں ہر قسم کی غیب جو ہے وہ شامل ہے، یعنی غیبت امام کی جو ہے وہ بھی غیب ہے، اور جو چیزیں نظروں کے سامنے نہیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ہے اس پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ مثلا اللہ کی طرف سے وحدانیت ہے اور خود جو ہے اللہ کے سامنے نہیں، تو غائب ہے وہ آپ کے نظروں کے سامنے سے، لیکن اس کے آثار، اس کی چیزیں، اس کی خلقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لہذا اس حیثیت سے آپ اس کے آثار کے ذریعے سے اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، آپ کو ایمان رکھنا ہے اس کی توحید پر۔ اسی طریقے سے رسول کی رسالت لفظ جو ہے کہ جو منصب ہے، وہ منصب تو دکھائی نہیں دیتا، رسول دکھائی دیتا ہے، تو رسول کے ذریعے سے رسالت خداوندی پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ امام کی امامت یعنی یہ مفہوم عام کی اللہ کی جانب سے
بعد از رسول ایک راہبر اور نمائندہ اللہ کی طرف سے معین ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے عقلی ہے، فکری ہے، ذہنی بھی ہے، اعتقادی ہے. ظاہر میں کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اس کے اوصاف، اس کی خصوصیات، یہ سب مفہومی ہے، آپ کے نظروں کے سامنے نہیں ہے مگر غائب ہے. اس پر ایمان رکھنا اور یقین رکھنا بذریعہ امام، کہ خود امام جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ امام کو دیکھ رہے ہیں، وہ سارے صفات جو بتائے گئے ہیں اس امام کے اندر پائے جاتے ہیں. اب آپ کا اعتقاد ہو گیا کہ یہ امام جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری شناخت اور پہچان جو بتائی گئی ہے وہ سب اس میں موجود ہے. تو اب یہ ایمان آپ کا امام کے اوپر بھی ہے اور اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون پر بھی ہے کہ یہ امامت اللہ کی طرف سے، یہ بھی غیب ہے. اسی طرح سے آخرت کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی مگر اس پر یقین ہے کہ ایک روز ہم اس کے حضور میں کھڑے کیے جائیں گے اور ہمارے ہر کیے ہوئے کا سوال و جواب ہے، اور اس کے اوپر جو بھی حکم اللہ صادر کرے گا اپنی عدالت کے مطابق وہ ہمارے اوپر نافذ ہوگا. اگر جنتی ہوئے تو جنت جائیں گے، جہنمی ہوئے العیاذ باللہ تو جہنم جائیں گے. جو لوگ تو اس پر اعتقاد ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان و اعتقاد آنکھوں کی نظروں کے سامنے نہیں ہے مگر یہ سب جو ہے غائب ہے. گرچہ نبی کا بیان، امام کا بیان، معصوم کا فرمان، قرآن کی آیات کا بیان، جو کہ یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ان سب سے حاصل ہوتا ہے کہ آخرت ہے. تو اگر ہماری توحید مضبوط ہے، اس پر یقین ہے، اگر ہماری جو ہے وہ رسالت پر یقین محکم ہے، اگر امامت پر یقین محکم ہے، تو پھر آخرت پر بھی یقین مستحکم ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان بالغیب ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے بتایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ہونی ہیں. مثلا ممکن نکیر کا قبر میں آنا اور سوال کرنا، اب یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آیا کہ نہیں آیا. لیکن آثار یہ بتا رہے ہیں، معصومین نے یہ فرمایا کہ اس طریقے سے نام سکھاؤ، اس طریقے سے بتاؤ، اس طریقے سے پہنچاؤ. تو ان ساری چیزوں سے یہ یقین پیدا ہوا، گرچہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن یقین محکم ہے کہ ممکن نکیر آئیں گے قبر میں اور سوال ہوگا. تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے. تو ایمان بالغیب انہی میں سے جب امامت آپ کو بیان کر رہا تھا تو اللہ نے ایک آزمائش اور لے لی کہ آیا یہ ایمان جو امامت پر رکھ رہا ہے، اس کی ایمان مضبوط ہے امامت پر یا نہیں ہے. اگر امامت پر ایمان مضبوط ہوگا تو جو امام دکھائی دیتا ہے اس کو تو مان لیتا ہے، جو نہیں دکھائی دیتا اسے بھی مانے گا کہ نہیں مانے گا. اب یہ تقدیر آپ کی تھی کہ اس آزمائش میں آپ کو اللہ نے ڈال دیا اور اسی لیے اجر بھی بڑھا دیا، اور اس نے کہہ دیا کہ جو بغیر دیکھے ہوئے ہمارے امام پر ایمان رکھتا ہو اس کی عظمت ان لوگوں سے ہزارہ اور لاکھوں گنا زیادہ ہے جو دیکھ کر کے ایمان لے آتے ہیں. ایسے ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے میں بدر کے، احد کے وہ مجاہدین کہ جو یقین کامل سے رسول کے اوپر جان قربان کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھائے یہ ثواب اس کو آتا ہے.
ایسا ہے کہ گویا وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ہی ایسا مجاہد ہے کہ وہ جو آنے والا امام آئے گا اور ظالمین سے جنگ کرے گا تو اس میں جو لوگ امام کے ساتھ ہوں گے وہ مجاہد انہی کی طرح یہ بھی ہوگا، گرچہ یہ زندہ نہیں ہے مگر چونکہ غیبت میں امام سے اسی طرح یقین رکھتا تھا جیسے ظاہر امام کے اوپر یقین رکھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ وہی مجاہد کے درجے میں ہوگا جو امام کے ساتھ جہاد کر رہے ہوں گے۔ تو یہ مقام جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو غیبت پر ایمان رکھتا ہے اور غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تب جب یہ عموم جو ہے عام معنی ہو گیا، اس میں سے خاص جو ہے امام غائب، تو اماموں نے تفاسیر میں تعویل اسے کہتے ہیں امام کی طرف سے، تو یہ ایک جز بیان ہوتا ہے۔ تب کسی نے پوچھا یؤمنون بالغیب کے معنی، تو حضرت نے فرمایا جس نے ہمارے قائم پر ایمان پیدا کیا وہی لوگ مراد ہیں۔ تو ایک بات معلوم ہو گئی، متقی کے نشان میں سے یہ ہے۔ اس وقت تک متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک غیب پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور غیب کی ایک فرد امام غائب ہے کہ اس پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ البتہ اس کا مشاہدہ موضوع جو ہے وسیع ہے، کل بھی میں نے بیان کیا، اور ساری چیزیں ہیں، پورا دین ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عصر غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ پورے دین کی ذمہ داری، اصل ذمہ داری ہے۔ کل تو میں نے 2-3 چیزیں گنائی تھیں، آج بھی فہرست ہی گناؤں گا۔ اس کے علاوہ اس کے ذیل میں جو روایات ہیں، آیات ہیں، انہی سے یہ فہرست بنی۔ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور جمع کیا، مثلا وظیفۃ الانام، تمام دنیا کے لوگوں کا وظیفہ، وہ جو کہ مکلف ہیں اور امام کو مانتے ہیں، فی عصر غیبت الامام، کتابیں ہیں اس طرح کی۔ ظاہر ہے کہ ان کتابوں کے لحاظ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کتنی بڑی ذمہ داری رکھتے ہیں اور کیا کیا ذمہ داری رکھتے ہیں، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے۔ تو پہلی ذمہ داری عصر غیبت میں پائیداری دین، یعنی دین پہ ثابت قدم رہنا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم کو ثابت قدم رکھ۔ ظاہر ہے کہ بغیر کسی مدد کے انسان کوئی کام مضبوطی سے کر نہیں پاتا ہے، اور مدد میں اللہ سے بہتر مدد کوئی دینے والا نہیں ہے، اس سے بڑا تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب اسی سے ملتجی ہوں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، اور اس لیے فرما کہ تیرے دین پر باقی رہوں، اس لیے فرما کہ تیری عبادت کرتا رہوں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، خلقت بھی ہماری اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب تو گرچہ اطاعت خدا، یعنی ہر وقت یہ تصور میں رہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اس کی نافرمانی نہ ہونے پر۔ اگر ہمارے زبان سے کوئی لفظ نکل رہا ہے تو اگر مجھے یہ خیال ہو جائے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے گی تو فوراً زبان کا روک لینا یہ خود ایک عبادت ہے۔ اللہ کا خیال آیا، عذاب کا تصور آیا، اس کی اطاعت میں آ گئے، خاموش ہو گئے۔ ایک سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے عصر غیبت میں یہ بھی ہے۔ اچھا مختلف چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بھی ہیں، وہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ حفظ اللسان، زبان کو روک رکھنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بالکل سے منہ پہ پٹی نہ باندھ دیں کہ خاموش ہو گئے اب نہیں بولیں گے، اور اپنے گھر میں اپنے بیت میں ملتزم ہو جانا، یعنی چپ چاپ ایک جگہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ غلط جگہوں پر لوگوں کے ساتھ مل کر کے غلط سوسائٹی میں جمع ہونا، غلط چیزوں پہ اکٹھا ہونا، یہ درست نہیں ہے۔ مجلس قائم ہو تو غلط لہو لعب کے مجلس میں مت جائیں، لیکن اگر مجلس قائم ہو ذکر فضائل اہل بیت
تو اس میں شرکت کرنا ایک اہم ذمہ داری ہے غیبت کے زمانے میں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ مجلسیں برپا کرتے ہو، آپس میں ملتے ہو، تحدثونا امرنا، اور تم جو ہے میرے امر کی، میرے فضائل کی، میرے مناقب کی، میرے صفات کی آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسا؟ کہا جی مولا کرتے ہیں۔ کہا میں ایسی مجلسوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہوں، اور بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری مجلسوں میں شریک ہو جاؤں۔ تو گویا اگر کسی کو شک ہو رہا ہے کہ ائمہ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، تو کم سے کم اتنا بیان ہی کافی ہے کہ امام جو ہیں خواہش مند ہیں کہ جو مجالس ذکر اہل بیت ہے اس میں بھی شریک ہوں، خالی تمنا ہی کر لینا بہت، اور اگر آ جائیں تو کیا کہنا، اور آتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے بھی روایتیں ہیں، فضائل کے ہاں مجلس تھی اور امام کی بارگاہ میں آیا، دوسرے دن اس دن نہیں آیا، اور کہہ کے بھی گیا تھا امام سے کہ کل میں نہیں آؤں گا، کچھ کام پڑ گیا ہے میرے گھر میں، نہیں بتایا کہ میں مجلس قائم کر رہا ہوں حسین کی۔ اور جب دوسرے دن آیا تو امام نے پوچھا کہ کل کیوں نہیں آیا تھا؟ اب دیکھیے امامت کا عقیدہ جو ہے اگر محکم ہو تو کبھی یہ سب حرکت نہیں ہوتی، لیکن بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن تھوڑا سا اگر تھوڑا سا بھی ہلکا سا ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے کھوٹ آ جاتا ہے تو ہوتا ہے۔ کہا مولا ضرورت پیش آ گئی تھی اس لیے تھا۔ اب اسے یہ یقین نہیں ہے کہ مولا ہر چھپی بات سے بھی آگاہ ہیں، ہماری چیزوں سے آگاہ، ہمارے دل کے ضمیر میں جو چھپی ہوئی چیزیں اس سے بھی آگاہ، یہی پہچاننا ہے۔ اور یہی پہچان ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر امام آ جائیں تو ہم کیسے پہچانیں؟ بہت سے صفات ہیں پہچاننے کا، سب سے بڑا تو یہی ہے قریب جا کر کے کچھ باتیں ایسی کیجئے جو آپ کے دل کی چھپی ہوئی بات اگر بتا دے تو سمجھ لینا یہی امام وقت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ امام نے کہا آگاہ ہو جاؤ، ہم سب جانتے ہیں تمہاری باتوں کو، تمہارے دلوں کی حقیقتوں سے واقف ہیں۔ امام نے کہا کہ کیوں نہیں آیا؟ ضرورت پڑ گئی تھی۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ چھپاتا ہے، تجھے مجھے تو بھی بلانا چاہیے تھا۔ تو حواس اس کے بجا نہ رہے، ہوش اڑ گئے، اور اس نے کہا مولا آپ کو کیسے خبر؟ تو آپ نے فرمایا ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور میں وہاں موجود تھا۔ اب اور زیادہ آواز کہ یہ کیا آپ موجود تھے؟ آپ حضرت نے فرمایا تیری نشانی کے لیے تیرے دروازے کے پاس جو کپڑا رکھا تھا اس رنگ کا، اسی کپڑے کے پاس بیٹھا تھا۔ بس جیسے ہی یہ سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ کہا مولا آپ وہاں موجود تھے، آپ ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ایک چیز تو محسوس ہو گئی کہ یہ وہاں تھا، دیکھ نہیں سکا، اور امام بھی موجود تھے، دیکھ نہیں سکے۔ میری گفتگو کیا ہے آپ سے؟ غیب پر ایمان رکھنا۔ توجہ کر رہے ہیں، امام موجود ہیں، غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں، اور موجود بھی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی مجمع میں امام موجود ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے، غائب بھی ہیں۔ تو اب دونوں چیزیں، یعنی یہ محمد کے صفات میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں حرم کے اندر، اور ام جمیل ابو لہب کی بیوی آپ کی گستاخی کرنے کے لیے لے کر کے اوجھڑی آتی ہے اور ڈالنا چاہتی ہے، آپ کو اذیت دینا چاہتی ہے۔ پیغمبر کے تلاوت کی آواز کان میں جا رہی ہے، لیکن حرم میں پیغمبر دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تمام نگاہ دوڑا رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ حد ہو گئی۔ بعد مورخین نے لکھا کہ ان کے خاص چہتے صحابی جو تھے وہ بھی کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ تمہارے دوست کدھر گئے؟ انہوں نے کہا ابھی یہیں تو تھے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قریب والا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ تو اب یہ رسول اللہ دکھائی نہیں دیے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، آپ کو مل گیا
چھٹے امام علیہ السلام نے مفضل کا یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، دکھائی نہیں دیے، مجلس میں موجود تھے۔ ابو بصیر نابینا ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا ہے، خادم امام بھی ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص سے وعدہ کیا امام نے، اور امام وہاں پہنچے، موجود تھے، اور وہ شخص آیا اور ڈھونڈ کے امام کو جانے لگا، تو اس نے فوراً کہا یہ ابو بصیر سے کہ ہم سے وعدہ کیا تھا، آئے نہیں۔ تو اس نے کہا بیٹھے تو ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، کہا کیا جھوٹ بول رہے ہو، کہاں بیٹھے ہیں، دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیں گے، بصارت سے نہیں بصیرت سے دکھائی دیں گے، معرفت کی آنکھیں چاہیے۔ تو الغرض یہ ہے کہ محمد کے صفات میں سے ہے آخری امام، 4 سال کا سن ہے، اور بنی عباس ڈھونڈ رہے ہیں بعد شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، تلاش رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں مگر مل ہی پا رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور بہت حیران ہو کے آخر واپس چلے گئے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ یہ محمد کی صفات میں سے ہے۔ نور محمد کا تقاضا یہ ہے کہ جب چاہے دکھائی دے جائے، اور جب نہ چاہے تو دکھائی نہ دے۔ اب آپ کے ایمان میں اگر ہے کہ موجود ہے تو اب آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ارے کب آئیں گے، ارے کب آئیں گے۔ بھئی اتنا ہی پریشانی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ورنہ وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہیں، اور جب وہ دیکھ رہے ہیں تو رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ ارے یہ آنکھیں گنہگار دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ان کی نگاہ رحمت ہم پہ ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے غافل ہو جاؤں، تم سے میں دور ہو جاؤں، تو تم ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتے ہو، میری وجہ سے زندہ ہو۔ میں تم پر مراقب ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں، لہذا ہر مومن کا فریضہ ہے غیبت امام میں کہ مراقب امام ہو، یعنی وہ بھی یہ تصور کرتا ہو کہ اگر امام یہاں پہ میں ہوں تو امام ضرور ہے، وہ ضرور مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ میری مدد کریں گے، اور وقت آئے پکارو تو مدد کے لیے بھی آ جائیں گے۔ یہ عقائد میں سے ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے تمام تر ائمہ کے صفات میں رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پکارے اور مدد نہ آئی ہو، پکارے اور ان کے لیے امداد نہ آئی ہو۔ اور سب سے بڑی چیز یہ جو چیدہ آپ کو بیان کیا، اس کو سمیٹ کے یہ کہا جائے کہ سب سے بڑے فریضے میں سے غیبت امام میں ہے معرفت امامت، امامت کو پہچاننا، امام کو پہچاننا۔ کل یہی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اور نہ معلوم کتنے اور فرائض ہیں جن میں طلب رزق کرنا۔ اگر کوئی شخص جو ہے حلال رزق کی کوشش کرتا ہے تو ویسے مجاہد کی طرح ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے والے دنیا سے چلے گئے، جنگ بدر و احد و خندق، ایسے مجاہدوں کی طرح اس کو ثواب ملنے والا ہے۔ جو شخص خیانت سے بچے اور اپنی زندگی میں ورع کو جگہ دے، تقوی سے بھی بلندتر ہے ورع، ایسا کہ جہاں شک ہو جائے کہ یہ حرام ہے کہ حرام نہیں ہے، اور اس کے بعد کھا نہ لے، گرچہ یہ ہے کہ جب تک علم نہ ہو کہ یہ حرام ہے اس وقت تک ترک کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ورع رکھتا ہے صاحب ورع وہی ہے کہ مشکوک چیز کو بھی استعمال نہیں کرتا ہے، تو یہ ورع ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ لا تنال ولایتنا، ہماری ولایت کی رمق تمہارے دل میں نہیں پہنچے گی الا بالورع والاجتہاد، مگر یہ کہ جب تک ورع اختیار نہ کرو، یعنی اگر تھوڑا سا بھی حرام کی گنجائش ہو گئی دل میں تو ہماری ولایت چلی جائے گی، اس لیے کہ دل نجس ہو گیا۔ جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پیا، اس کے خون کی دوڑان دل ہی سے تو جا رہی ہے، تو
اب جب ہے وہاں نجاست جائے گی تو جہاں نجاست وہاں ہماری محبت کا کیا کام ہے؟ طہارت میں رہتی ہے محبت اہل بیت، نجاست میں نہیں رہتی ہے۔ لہذا ہم سے محبت اگر ہے تمہیں تو ورع اختیار کرو، یہ ہم فریضہ ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں سمٹ کے ایک جگہ پہ ہیں۔ آخری یہ ہے کہ جس کے دور میں جی رہے ہو، انتظار الفرج، اس کے ظہور کا انتظار کرو، اور ابدا انتظار کرنے میں پریشان نہ ہو جانا کہ یہ تو آ نہیں رہے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں ان کے امتحان ہے ایمان کا، اللہ امتحان لے رہا ہے، آخر میں ملول ہو کے کہیں گے کہاں امام؟ کوئی امام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمت کرو اور امام کے ظہور کا انتظار کرو، اور ایمان کو اپنے زائل نہ ہونے دو۔ بہت سے لوگ آ کے آپ سے کہیں گے اگر ہوتے تو اب تک آ گئے ہوتے، ہے ہی نہیں ہیں، ہوتے تو آ جاتے۔ دیکھیے اتنی بڑی مصیبت ہو رہی ہے، آ جائیں۔ بھئی کیسے معین ہو؟ جب حضرت کو نہیں معین کیا گیا کہ کب آئیں گے تو کیسے پتا چلے کہ ہماری مصیبت پہ آئیں گے، آپ ہی کی مصیبت پہ آئیں گے؟ جہالت ہے یہ جو لوگ معین کرتے پھر رہے ہیں کہ اب یہ مصیبت ہے، اس کے بعد تو آئی جائیں گے، اب وہ مصیبت ہے، اس کے بعد تو آئی جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو معین کر کے بتا دیا جاتا کہ جب فلاں کی مصیبت آئے گی تو امام آ جائیں گے۔ اسی لیے معین نہیں کیا، اوپن بتایا کہ جب مصیبتوں کی انتہا ہو جائے گی، جب ظلم جور دنیا میں بھر جائے گا اور پھر ہر طرف سے آواز آئے گی کہ اب کوئی ہے مدد کرنے والا تو بھیج۔ اگر ایک منطقے میں، کوئی ایک ناحیے میں، کوئی ایک قبیلے میں، کوئی ایک جگہ پر، کوئی ایک مذہب والے کے اوپر، کوئی ایک جگہ پر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اب امام آ جائے۔ امام اتنے چھوٹی چیز کے لیے نہیں آنے والے، بہت بڑی چیز کے لیے آنے والے۔ زیادہ شبہات میں نہ پڑیے، پریشانیوں میں نہ ہوئیے، اور یہ یاد رکھیے جب تک کسی چیز کے برطرف کرنے کا کوئی ذریعہ اس دنیا میں موجود رہے گا تو خدا اسی سے برطرف کرے گا۔ جب سارے ذرائع ٹوٹ جائیں گے، سوائے اس کے نہ رہے گا، تب پھر امام کو بھیج کے وہ تمام مشکلات کو رفع کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والی۔ ایسے نہیں چلے آئیں گے کہ آپ جو ہے وہ دو آدمی لڑ گئے، ایک آپ کا دشمن تھا اور ایک آپ جو ہیں چاہنے والے ہیں، تب امید کرنے لگے کہ میری مدد کے لیے آ جائیں اور ظاہر ہو جائیں اور ظہور ہو جائے۔ مدد کر سکتے ہیں لیکن ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ امید کیجئے ان سے مدد کی، پکاریے مدد کے لیے اور مدد کر دیں گے، مگر ظہور نہیں ہو سکتا۔ اور نہ معین کریں، حرام ہے معین کرنا، عذاب ہے ان کے اوپر، کذاب ہیں وہ لوگ جو معین کرتے ہیں۔ اور جو دعوے دار ہے کسی چیز کے، ان سے بڑا کذاب کوئی نہیں ہے، نہ کوئی ان کی طرف سے معین ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اسی لیے پابند کر دیا۔ ہمارے ہاں علماء بڑے محتاط ہیں، اگر کسی سے خدا نخواستہ کسی مسئلے کی کوئی ضرورت پڑ گئی اور امام سے ملتجی ہوا اور امام کی بارگاہ سے مسئلے کا جواب ملا، تو وہ اتنی جرات نہیں رکھتا ہے کہ کہہ دے کہ یہ ہمیں امام سے ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہہ کے گئے ہیں اگر کوئی کہے کہ میری ملاقات ہے تو جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث کے ماتحت خاموش ہے، نہیں بولتے کہ امام سے ملا ہے، الفاظ بدل کے بولتے ہیں۔ اب وہ اصطلاحیں ہیں ہمارے پاس، بول دیا اجماع ہے، اب یہ اصطلاح کیا جانے، چونکہ دین تو بڑا وسیع ہے نا، جب دین وسیع ہے تو کئی فرقے ہیں، اب ایک ہی لفظ وہ بھی فرقہ استعمال کرتا ہے، یہی لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، تو اب لوگ جو ہیں عوام بیچارے تو جانتے نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ انہی والا ہے، حالانکہ نہیں ہے۔
ان کے ہاں اجماع یہ ہے کہ ان کے ہاں 150 مل کے جمع ہو جائیں کسی امر پر، کسی چیز پر، وہ چاہے جو کچھ بھی ہو، تو وہ اجماع کو حجت مان لے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے ہاں اجماع یہ ہے کہ 1 کروڑ جمع ہو جائیں، لیکن اگر اس کے اندر معصوم نہیں ہے تو وہ اجماع کسی کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 0 0 لکھتے چلے جائیے تو نتیجہ آخر میں کیا نکلے گا؟ 0 کے برابر 0 ہی ہوگا، لیکن اگر 0 کے ساتھ 1 لگا دیجئے تو 10 آ جائے گا۔ 1000 0 لکھ رہے تو 1000 آ جائے گا، کروڑ لکھ رہے تو کروڑ آ جائے گا، ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے ہاں 1 کروڑ جمع ہو جائیں کسی امر پر، یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اس وقت تک جب تک معصوم نہ ہو اس کے درمیان، چاہے نہ پہچانتے ہوں، لیکن معصوم کی شمولیت ہونی چاہیے۔ اگر معصوم ہے تو معصومی کا قول تو حجت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں علمی تھیں، یہ ضرورت ہے، اسی کو پہچاننا ہے کہ اب ہم کیسے جانیں کہ معصوم ہے اس کے اندر کہ نہیں ہے؟ اسی کا نام ہے معرفت امام۔ اگر امام کو آپ پہچانتے ہیں تو آپ کو خود ہی یقین ہو جائے گا کہ اس میں یہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس میں یہ کون اجنبی ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جس کے آثار الگ ہیں، چہرہ الگ ہے، پہچان الگ ہے، نشان الگ ہے، طریقہ الگ ہے۔ خالی اس سے تھوڑی نہ ہے کہ کہہ دے کہ میں فلاں ہوں، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں ہوں، تو فلاں کہہ دینے سے حجت تھوڑی بن جائے گی، اس کے آثار بتائیں گے۔ اگر آثار اس کے ایسے ہیں تو یقین ہو جائے گا کہ یہ امام وقت ہے، اس کی پہچان ضروری ہے۔ امام کو پہچاننا لازم ہے۔ امام جو ہیں وہ ایسے ہی عزاداری کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ آپ بھی جمع ہو کے امام پر روتے ہیں اور امام تنہائی میں رو رہے ہیں، وہی عزا ہے، وہی بکا ہے، پر فرق ہے۔ آپ رو رہے ہیں تو آنسوؤں سے رو رہے ہیں، امام رو رہے ہیں تو وہ خون سے رو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بھی معرفت کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے، اس لیے کہ ہماری معرفت وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، اور امام کی معرفت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بے مثل ہی ہے۔ تو جانتا ہے یہ مصیبت کس کے اوپر ہے، تعالیٰ اس کی مصیبت پر گریاں کنا۔ تو یہ بھی عزاداری امام بھی منا رہے ہیں۔ بس ہم نے یہ ساری لسٹیں آپ کو سنا دی، مگر معرفت امامت اتنا زیادہ ضروری ہے اس عہد میں کہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اسی کی ملاقات کے لیے تو اس کی شناخت تو ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ پہچانے کیسے؟ تو جب تک کہ امامت کے صفات نہ جانیں گے اس وقت تک نہیں پہچان پائیں گے۔ آپ کو دیکھیے امامت کے صفات میں کیا ہے، وہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ اب ایک تھوڑا سا ذکر فضائل بھی ہو جائے اور مطلب بھی آپ تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کل، ہم نے اسی لیے حدیث پڑھ دی ہے، یہ کہنے والے اپنا علاج کر لیں۔ تو بہت سے کہتے ہیں ارے فضائل کیوں پڑھے جاتے ہیں، ذکر فضائل کس لیے ہوتے ہیں؟ تو 2 وجہوں سے۔ ایک تو امام کا فرمان ہے کہ جہاں جمع ہو ہمارے امر اور فضائل کا ذکر کرو، تو آپ جو ہے امام کے فرمان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کچھ اگر نہیں تو سادہ سادہ، یہ سادہ ہے۔ اب یہ کہ امام نے کیوں کہا ذکر کرو، یہ امام سے پوچھئے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ایک پتھر پر ایک ایک بوند مسلسل ٹپکاتے رہیے تو یہ پتھر میں دھیرے دھیرے چھید ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو اگر آپ برابر فضائل کا ذکر کرتے رہیں گے تو چاہے جتنی دفعہ دل سے نکلے دل میں بیٹھ ہی جائے گا ایک دن۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک دن دل پہ بیٹھ جائے گا کہ ان کی عظمت کیا، ان کی بلندی کیا، ان کا اقتدار کیا، ان کی قوت کیا، یہ کس اندازے کے ہیں، کہاں تک ہے ان کی قوت و قدرت۔ اب کیسے پہچانیں کہ قوت کیا، قدرت کیا؟ پھر ابھی بتایا وہ ایمان ہوگا
کہ ہم کہیں کہ ہر چیز پر قدرت ہے تو ایمان ہے یہ. اب آپ اس کو رکھ لیں ایمان کو خالی تو یہ آئیڈیولوجیکل ہے. لیکن یہ کہ نیچے ہم دیکھ بھی لیں کہ ہر چیز پر قدرت ہے تو اور یقین پیدا ہو جائے گا کہ ان کے پاس ہر چیز پہ قدرت ہے. تو اب وہ ہمیں یقین آ جائے گا اور دل کو اطمینان ہو جائے گا. تو اللہ نے انتظام کیا کہ غائب کو پہچاننے کے لیے پہلے حاضر کو پہچانو. جب حاضر امام کو پہچان لوگے تو غائب کو خود ہی پہچان جاؤ گے. اسی لیے لازم ہے کہ حاضر امام کے فضائل پڑھے جائیں, ان کے کرائم بتائے جائیں. اب ان میں سے جو سب سے زیادہ جس سے ظاہر ہوا ہو تو لازم ہے اسی کا بیان زیادہ آئے گا. تو اب اس میں امام بھی راضی ہیں. اسی لیے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ جب ہم مجلس برپا کریں تو فضائل کس کے بیان کریں, کرائم کس کے بیان کریں؟ تو حضرت نے فرمایا جدنا علی ابن ابی طالب, ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ اس لیے کہ جو ان میں ہے وہ ہم میں ہے. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. سب ہم برابر ہیں لیکن ذکر ان کا کیا کرو. اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ 8ویں امام سے امتحان لے رہا ہے, پوچھ رہا ہے کس کا ذکر کریں, جبکہ رسول اللہ خود ہی کہہ گئے ہیں کہ جب بھی مجالس برپا کرو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. پوری تقریر کہیے کر ڈالوں, چاہے جتنی فہرست بیان کر دوں, اب مبہوت ہو کے سنتے رہیں گے. اور اترنے کے بعد یہی کہیں گے بڑی نالجیبل تھی, بڑی انفارمیٹیو تھی, بہت اچھا بیان کر دیا, لیکن ہلے ڈلے نہیں. درود پڑھنے میں بھی ادھر سے ادھر کرتے رہے, لیکن جیسے ہی علی کا نام آیا دل باغ باغ ہو گیا. مجلس کا رنگ بدل گیا. آئیڈیالوجی کو جو ذہنیت میں ہے اس کو برسرے اقتدار لانے کے لیے آپ کی نظروں کے سامنے جو آ جائے یہ آپ دیکھ لیں تو اطمینان بھی پیدا ہو جائے. آپ ہی تھوڑی نہ ہیں کہ اطمینان کے بغیر, آپ تو عام مومن ہیں نا. بڑے بڑے نبی جو ہیں اطمینان پیدا نہیں کر سکے جب تک دیکھا نہیں. بغیر دیکھے اطمینان کیسے پیدا کریں؟ یہ مقام صرف علی ہی کا ہے. جس نے کہہ دیا دیکھ لے تب بھی فرق نہیں آنے والا, نہ دیکھیں تب بھی فرق نہیں آنے والا. کہا نا ابراہیم نے کہ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے, مجھے کر کے دکھا میں بھی جان لوں. تو اللہ نے پوچھا ایمان نہیں رکھتا؟ تو اگر ایمان نہیں رکھتا تو اولو العزم کیسا نبی؟ اولو العزم کا یقین حاصل ہے کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے, لیکن دیکھ کر کے لیطمئن قلبی, میرے قلب کو اطمینان ہو جائے کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. دیکھیے ابراہیم کی حیثیت کتنی ہے یہ توجہ رہے آپ کو, کہ ابھی ان کو اطمینان قلب نہیں ہے کہ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھ لے تو اطمینان ہو جائے. تو آپ سوچیے اور بتائیے, ایک انسان کی کیفیت یہ ہو کہ مردے کو زندہ ہوتے دیکھ لے تو اطمینان قلب ہو. اب بتائیے اس میں اور اس میں کتنا بڑا فرق ہوگا. جو دیکھ کے مردے کو زندہ ہوتے دیکھ کے اطمینان پیدا کرے خدا کی قدرت پر, اور جو خود ہی مردے کو زندہ کر رہا ہو. دونوں کے اطمینان میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس کو علمی معاملے میں کیا کروں میں, فضائل تو میں نے پڑھا ہی نہیں, لسٹ سے سنایا آپ کو. اگر علمی زبان میں کہیں تو دیکھیے اعتقاد, ایمان, یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہے, آپ کو یقین ہو گیا. آپ نے
आग को जलते देखा नहीं, लेकिन जब धुआं उठा तो यकीन हो गया कि आग है। ये भी ईमान है, देख लीजिए, गायब है, ईमान हो गया। आपने आग को जलते हुए देखा, जैसे ही देखा आपको यकीन हो गया कि आग जलाती है और जलती है। ये भी यकीन है, वो भी यकीन था, ये भी यकीन था। इंसाफ से बताइए दोनों बराबर है? नहीं है ना। अब ये कि ये आग जलाती कितना है, इसका यकीन कहां से पैदा होगा? जब तक आग में कूद के ना देखिए। आग में कूद जाइए, जलने लगिए, एहसास हो जाएगा कि कितना जलाती है। तो तीसरा दर्जा हो गया ना। तो अली इब्ने अबी तालिब और अइम्मा उस दर्जे के हैं कि जो हर एक के एहसास को ऐसे ही किए जैसे इंसान आग में कूद करके एहसास पैदा करे। दादा, हर ईमान जो है वो इस दर्जे पे है, इस यकीन पे है। इसीलिए इनको मुर्दा का जिंदा करना, ये अमल बता रहा है कि कुदरत इलाहिया क्या है। अब हमारे लिए ये तक़वियत यकीन का जरिया होगा कि जब ऐसा बंदा खुद मुर्दे को जिंदा कर दे रहा है तो वो कादिर मुतआल क्यों नहीं जिंदा कर सकता। और यकीन आएगा। अभी उसने कहा हम मुर्दों को जिंदा करते हैं, आखिरत में जिंदा करेंगे, यकीनन उनको बरसर इक़्तिदार लाएंगे, हड्डियों को भी हम फिर से उसी तरह बना देंगे। तो ये सब आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कोई ऐसी जात है, तवज्जो रखिएगा, न मालूम कितने वाक़यात ऐसे हैं कि वो जात हड्डी का टुकड़ा पा गया और उससे चादर उड़ा के हाथ लगा दिया तो पूरा की पूरा जिस्म आ गया। तब तो हमें यकीन आ जाएगा कि जब ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो उसकी कुदरत पर यकीन होगा। आप ढूंढिए, तवारीख में मिल जाएगा। अली के एक दो वाक़यात नहीं है, हजारों वाक़यात है मुर्दे को जिंदा करने के। कभी किसी को ठोकर मार के उठा दिया जब मुजस्सम था, तो यही लोगों को दिखाई दे गया कि जिंदा हो गया। कभी किसी का कुछ भी नहीं था, ढूंढते ढूंढते एक उंगली मिली, उसी उंगली को रख के चादर उड़ा के और अल्लाह से दुआ की, वो पूरा के पूरा मुसल्लम हो गया। तब बता दिया कि ये कुदरत अल्लाह ने दी है। और इमाम की मारिफत अगर ऐसी हो गई और इमाम को ऐसे ही चाहने लगे, इस अंदाज तक पहुंच गए, तो खुदा से मोहब्बत हो जाएगी। और खुदा की मोहब्बत ही दीन है। आप देख लें, जिनकी शहादत है इनके वाक़यात में है कि इनका एक चाहने वाला बहुत दूर काबुल में रहता था और वहां से चला और हमेशा आता था, साल में एक बार, 3-3, 4-4 महीने चल के आता था। थोड़ा से 2-4 मिनट इनकी पाबंदी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, बातें ना अगर हो तो फायदा क्या। तो अब जाहिर है कि 3-3, 4-4 महीने चल के आता था, पैर फट जाते थे पैदल चलने में, सौबत की वजह से पैर फट जाते हैं। और इमाम की बारगाह में आता है और कुछ तहाइफ भी लेके आता है, देता है इमाम को, फिर वापस चला जाता है ज़ियारत करके। एक दफा बीवी ने उसे ताना किया कि तू है अपने इमाम के लिए लेके जाता है और इतनी चीजें और सब कुछ, तेरा इमाम तुझे कुछ नहीं देता, तो तू ही चाहता है, वो तो तुझे चाहता नहीं है। और तू जब जाता है तो ले जाता है जो भी तेरे ताकत कुव्वत है, जितना ले जा सकता है, या जो भी तेरी हिम्मत है पैसे की, इससे ज्यादा नहीं है तेरे पास, लेकिन तेरा इमाम कुछ नहीं देता। इस दफा जब गया तो इमाम ने फौरन उससे कहा कि आज तो मेरे मेहमान भी हो, खाना खा के जाना। अब तो बड़ी खुश किस्मती है कि जिंदगी में पहली मर्तबा दस्तरखान इमाम पर बारियाबी का मौका मिल रहा है। गया खाना खाने, इमाम के साथ जब खाना खा लिया तो हजरत ने खादिम से कहा तश लाओ और पानी लाओ। आफ्ताबा आया, पानी का लोटा हाथ में उठाया। इमाम ने कहा तेरा हाथ धुलाऊंगा इसलिए कि तू मेरा मेहमान है। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हजरत ये कैसे हो सकता है, ये कयामत तक नहीं होगा, मैं आपका हाथ धुलाऊंगा, आप नहीं धुलाएंगे, ये मुझसे बाइद नहीं। ये क्या चीज बोल रही है, ये खाली अदब नहीं है, ये ईमान और यकीन इमामत है, ये मारिफत इमामत है। कहीं नामुमकिन है, मैं आपका हाथ धुलाऊंगा। हजरत ने बहुत उसके इसरार पर कबूल कर लिया। अच्छा धुला दे, तश्त में हाथ आपने डाल दिया। आप सुना हुआ आपके पास वाक़या है कि इस्तिफादा खाली और इमाम का भी जिक्र हो जाए जिनकी शहादत है।
اس لیے ثواب میں شریک ہو جائیں۔ تب ظاہر ہے کہ حضرت نے ہاتھ دھلایا، اس نے کہا کیا دیکھا؟ اس نے کہا پانی۔ حضرت نے کہا غور سے تو دیکھ۔ اب جب غور سے دیکھا تو درے ابیض، اس نے کہا یہ تو سفید موتی ہے۔ حضرت نے کہا پھر ڈال، پھر اس نے ڈالا، اب کیا ہے؟ کہا ذرا غور سے دیکھ۔ اس نے کہا پانی۔ حضرت نے کہا غور سے تو دیکھ۔ اب دیکھا تو زرد یاقوت ہے۔ اس کے بعد پھر کہا پانی ڈال، پھر ڈالا، پھر پوچھا کیا؟ کہا پانی۔ حضرت نے کہا غور سے دیکھ۔ جیسے ہی غور سے دیکھا، یہ جو ہے ایک ایسا عجوبہ جو سرخ رنگ کا عقیق جیسا، جو کہ بہت گراں قیمت ہے، ایسے پتھر جمع ہو گئے۔ آپ نے اس کو اٹھا کے اس کے اولی میں ڈال دیا، کہا لے جا اپنی زوجہ کو دینا اور کہنا میرے امام نے دیا ہے۔ اس کے پہچاننے کے لیے اگر ابھی تک شک بھی رہا ہو کہیں سے، تو یہی دو امر کافی تھے۔ پہلا امر یہ کہ امام نے کہا کہ تو کھانا کھا، اور اس کے بعد آخر میں یہ کہا سب ہونے کے بعد کہ لے جا بیوی سے یہ کہنا میرے امام نے دیا ہے۔ تو پہلی چیز سے یہیں سے یقین پیدا ہو گیا کہ میری بیوی اور میرے درمیان کی گفتگو کو یہاں بیٹھ کے سن رہا ہے۔ تو امام ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہو تمہارے منہ سے جو لفظ نکلے گا اسے سنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو پانی تھا اس کی ماہیت اور حقیقت بدلتی۔ ایک چیز ہوتی ہے ہپنوٹزم، جس میں یہ ہے کہ وقتی دکھائی دیتا ہے ایسا، لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ یہاں تو دے دیا لے جا بازار میں بیچ لے، اب تو وہاں کچھ نہیں ہے، جس کے ہاتھ بک رہا ہے اس کے اوپر ہپنوٹزم نہیں ہے، تیرے اوپر ہے، لیکن وہ بھی وہی سمجھ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ حقیقت بدل دی۔ تو امامت اسے کہتے ہیں کہ فقط اشیاء پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ اگر اشیاء کو حکم دے دے تو چیزیں اپنی ماہیت بدل دیتی ہیں۔ یہ ہے امامت، یہ ہے طاقت و قوت۔ اور جب لے جا کے دے دیا تو زوجہ کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے کہا ہم بھی جائیں گے دیکھنے، اب ہم بھی ملیں گے اپنے امام سے۔ اب یہ امام کو ماننے لگی، اور جب وہ پہنچی تو بہت مختصر میں جیسے ہی قریب پہنچی، مدینے سے قریب ہوا، چلنے کی صعوبت برداشت نہیں کر سکی۔ وہاں تک پہنچنے میں اس کو تکلیف ہوئی، بیمار ہو گئی، اور مدینے سے باہر ہی انتقال کر گئی۔ جب انتقال ہو گیا تو یہ گھبرائے کہ ہم تو یہاں غریب الوطن، کسی کو نہ جانتے نہ پہچانتے، اس کا تجہیز و تکفین کیسے کریں، کیسے اسے دفنائیں، کیا کریں؟ لہذا ہمیں دفنانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کی مدد چاہیے، بہتر کہ امام ہی مدد کر دیں۔ لہذا میت چھوڑ کے چلا گیا امام کے پاس کہ مولا قریب ہی میں ہے، مگر یہ قصد تھا نہیں پہنچ سکی، خیر اب میری مشکلات ہیں۔ یہاں پر بیان ہے مختلف کہ جب امام کے سامنے گیا تو چہرہ متغیر تھا، تو امام نے پوچھا کس چیز نے تجھے رلا رکھا ہے؟ تو اس نے رو کے کہا مولا میرے ساتھ مصیبت ہو گئی۔ حضرت نے کہا تیری مصیبت میں میں شریک ہوں۔ سب سننے کے بعد جب اس نے مدد مانگی تجہیز و تکفین کے لیے تو حضرت نے کہا کہ کس کی تجہیز و تکفین؟ کہا مولانا میں نے اتنی دیر تک عرض کیا کہ میری زوجہ، میری بیوی، یہ وہ تو میں۔ حضرت نے مسکرا کے کہا واپس تو جا، وہ مری کب ہے کہ تو اسے کفن پہنائے گا اور دفن کرے گا؟ کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میت چھوڑ کے آیا ہوں، مر گئی میں ہی تو لانے والا ہوں۔ حضرت میں شوخی تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، چھوڑ کے آیا۔ حضرت نے کہا جا پلٹ کے دیکھ، اگر مر گئی ہے تو پھر آنا۔ اب جو وہ وہاں گیا پلٹ کے دیکھا زوجہ بیٹھی ہوئی ہے، تب یہ حیرت میں ہوئے خیر تو ہے، کہا کیا کروں؟ جب مجھے میرا دم نکل گیا اور روح قبض کرنے والا روح قبض کر کے وہیں کھڑا رہا۔ اور یہ بہت سے حالات ہیں، سوال کے جواب آئیں گے بعد میں، کہ لوگوں کے مرنے کے کچھ دیر تک مسل موجود ہوتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہیں پر دیکھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ملائکہ میں سے جو روح کھینچنے والا تھا، وہ اگر ملک الموت تھا تو ملک الموت، اگر دیگر ملائکہ میں سے تھا تو دیگر، انہوں نے اس سے صرف ایک ہی لفظ کہا، غور کیجئے، ملک سے حکم دیا عید الروح، اس کے روح کو پلٹا دے۔ کچھ ہوا نہیں سمجھ میں آیا؟ عید الروح، اس کے روح کو پلٹا دے، اس کے معنی ہے امر کرنا۔
یعنی امام نے فرمایا کسے پلٹا دے، حکم دے رہے ہیں، امر کرنا، یہی سے پہچان لو کہ ملک بھی پہچانتا تھا کہ اولی الامر یہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس میری روح پلٹ گئی اور میں زندہ ہو گئی، اب تیرے انتظار میں تھی، تو آ گیا، چل امام کی بارگاہ میں لے چل، زیارت کر لوں۔ اور جب وہاں لے کے پہنچا تو جیسے ہی دور سے امام کو دیکھا دوڑ کے قدموں پہ گر پڑی اور اس نے کہا خدا کی قسم یہی وہ مرد ہے جس نے میری روح کو لوٹایا ہے، یہی وہ بزرگ تھے جو کھڑے تھے وہاں کہہ رہے تھے کہ اے دل روح کو لوٹا دے۔ پھر حضرت نے کہا اب یہ 20 برس اور جیے گی، اور وہ وہی کابل کا تھا مگر مدینے میں رہ گیا۔ تو الغرض یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا علی سے لے کے علی تک آپ کے سامنے میں سب دکھائی دے گیا، آخر تک اولنا اوسطنا آخرنا کلنا سوا، سب برابر ہیں، سب کے پاس وہی صلاحیتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں، ان کی یاد منانا، ہمارے یہ چیز بیان کرنا، فضائل سامنے آنا، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، اسی سے سمجھ میں آئے گا۔ اب ایک چیز اور سن لیجئے، اتنا بڑا اقتدار ہونے کے بعد جس کے پاس اتنا بڑا اقتدار ہو تو ذہن بہتوں کا یوں پھسل جاتا ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں توق اور کچھ نہیں کر سکتا، یہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب سن لیجئے، اس لیے کہ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں اقتدار جو ہے اس کے استعمال کا جتنا بھی ہے اللہ کی مصلحتوں کی پابندی سے ہے، اپنے طور پہ نہیں ہے کہ جہاں چاہا استعمال کر دیا۔ واللہ وقت نہ رہ گیا کہ آپ کو دلائل سے بیان کرتا کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے مگر وہی جو اللہ چاہتا، لہذا اس کے اقتدار جو ملے ہیں اس کی مشیت کی پابندی سے ہے۔ مقام امتحان میں ہونا امتحان میں ہے، یہی زین العابدین، اسی اقتدار کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو، یہی زین العابدین مقام امتحان میں زنجیروں میں جکڑے ہیں، لیکن 12 کے دن گزار کے رات میں شب میں جب قید خانہ کوفے میں بھیج دیے گئے تو یہی امام زین العابدین بحکم خدا زنجیروں سے آزاد ہو کے بنی اسد کی مدد کے لیے آ کر کے اپنے باپ کی میت کو دفنانے کو کھڑے ہو گئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسد حیرت میں کھڑے تھے کہ حسین کی میت کون ہے نہیں پہچانتے، تمام شہداء کی میت کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ میت پہچانی جاتی ہے 2 چیزوں سے عزیزو، ایک یہ کہ جسم کے خد و خال معلوم ہو، توجہ کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ سر ہو جس سے جانے کی یہ کس کا ہے۔ عزیزو تمہیں تو معلوم ہے کہ سر قلم کر کے پسرے ساتھ لے کر کے نیزے پہ بلند کر کے لے گیا، لیکن عزیزو یہ بھی سمجھ لو جسم کے خد و خال بھی باقی نہ رہے، کہ اس لیے کہ یہ نازنین لاشے پہ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ تمام بنی اسد پریشان، ادھر قانون یہ ہے کہ لا یدفن المعصوم الا المعصوم، معصوم کے علاوہ معصوم کو کوئی اور نہیں دفن کر سکتا، صرف معصوم ہی دفن کر سکتا ہے، اس لیے حیرت میں ہیں، استعجاب میں ہیں، کہاں ہے امام کی میت کہ ہم دفنا ہے، حضرت کھڑے ہو گئے اور آپ نے بہت مختصر لفظوں میں آپ نے صرف ایک ہی جملہ کہا ہے، عزیزو ابھی تابوت اٹھے گا اور اس تابوت میں سید الساجدین کا تابوت ہے، میں وہاں تک پہنچوں گا، وہاں پہ ایک ہی جملہ کہا ہے کہ چٹائی لا کے دے دو۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں غائب اور یہ اقتدار کی یہاں کربلا میں موجود، اور اس کے بعد پھر ہتھکڑی اور بیڑی ہاتھوں میں۔ عزیزو وہ سید الساجدین جس کی ساری عمر جو ہے مصیبت میں گزری اور حسین کا غم مناتے رہے، عزاداری کا اہتمام کرتے رہے، خود تبرک خود تیار کرتے تھے، عورتوں سے کہتے تھے تم عزاداری کرو، تم ماتم حسین بچھاؤ، میں تبرک آمادہ کرتا ہوں۔
रवायात मौजूद है महासिन बरकी में, और मैं इसे आमादगी करने को तैयार हूँ। ये शेवा तबर्रुक का तैयार करना इमाम ज़ैनुलआबदीन की सीरत है। अजीजों, मालूम हो गया कि तबर्रुक बढ़ता था, अब दहान न खोलना तबर्रुक के खिलाफ। ये इमाम की सीरत है। आजादारी कायम करते थे 40 बरस से कम, 38 साल 36 साल, आप गिनके जो हिसाब लगा लें, इतने बरस तक जो जिंदा रहे जब तक करबला में मातम करते रहे बाप को। अजीजों, मगर अब दो एक मुसीबत सुन लो और थोड़ा रो लो और इसके बाद इमाम का ताबूत उठा लेना। अजीजों, लिखा यह है कि मिलने वाले चाहने वाले जब आते थे तो इमाम उनसे गुफ्तगू करते थे, रोते जाते थे, बयान करते जाते थे। चाहने वाले ने एक ने पूछ लिया, मौला क्या हाल था आपका? आप बयान कर रहे हैं कि हाल न पूछो, मेरा हाल बड़ा खराब था। मगर तमाम मुसीबतों में सबसे बड़ी मुसीबत वो थी कि जिसमें मेरी माँ बहनें बेरेदा थी और बाजार से गुजारी जा रही थी। हमें इस तरह से खींच के ले जाया जा रहा था जैसे जानवरों को खींचा जाता है। ए मेरे चाहने वालों, सुनो मेरी फरियाद। हमारी मुसीबतें ये थी कि हमारी फूफी बेरेदा थी, हर जालिम देखने को दौड़ा था, कोई नहीं था जो ये न चाह रहा हो कि ज़ैनब को देख ले। मेरी फूफी अपने चेहरे को छुपाती फिर रही थी। ये मेरे लिए बड़ा शौक था। अजीजों, लिखा है कि पूछते पूछते में हाल एक मर्तबा निगाह उसकी गई कदम की तरफ, देखा कुर्ता हट गया है मगर पैर में बहुत बड़ा सुराख है। हाथ जोड़ के पूछा, मौला ये क्या है? अजीजों, सुन सको तो सुनो। कहा, मौला ये क्या है? कहा, ए मिनहाल, जालिमों ने जंजीर पहनाई थी। इमाम ज़ैनुलआबदीन इन 14 महीने में ऐसे हो गए थे, सिर्फ हड्डी थी जिस पर गोश्त नहीं था। ये जंजीरें हड्डी से चिपक गई, हड्डियों में दर आई। और जब मिनहाल ने पूछा, फिर आपने कहा यजीद के हुक्म से हद्दाद ने आके हड्डियों से मेरी ये जंजीर को खींचा। ए मेरे अजीजों, मैं इतना कहूंगा मौला, जब पैर से आपके जंजीर खींची गई, हड्डियों से निकाली गई, तो भाई तो याद आया होगा, वो भाई जिसके सीने में बरसी दाखिल थी, बाप निकाल रहा था। और लिखा है अली अकबर यूं उठ रहे थे, मैयत अली अकबर उठ रही थी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, 1-2 मिनट और मजलिस तमाम हो गई, ताबूत निकलेगा। इमाम जब दुनिया से गए तो आप वसीयतें करके गए। पूरा मदीना इतना चाहता था आपको कि रवायात ने लिखा है कि मदीने में सिवाय गम के और कुछ नहीं था। सिर्फ इमाम ज़ैनुलआबदीन की शहादत पर पूरा मदीना गमगीन था। क्यों? इसलिए कि बेवाएं रो रही थी कि हमारा वारिस नहीं रहा, यतीम रो रहे थे कि हमको पालने वाला नहीं रहा, गरीब और फकीर हमारा मददगार और मुईन नहीं रहा। उलमा दौड़ रहे थे कि अब किससे इल्म लेंगे। सभी जो है मदीना छलक रहा था। इमाम की वसीयत के मुताबिक इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। 1-2 बातें तो अब कहूंगा ना अजीजों। इमाम को गुस्ल हो गया, बेहतरीन कफन भी मिल गया। कहते बड़ा कीमती कफन था जिसे मुहैया किया गया था। हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला, ए मेरे मौला, जब आपको गुस्ल हो रहा था तो आपको अपनी बहन का याद आई होगी। अरे कैद खाने में सकीना, जिसको गुस्ल देते वक्त कपड़ा चिपक गया तो जुदा न कर सके। ए मौला, आपको कफन मिल गया, लेकिन बच्ची को उसी कुर्ते में दफन कर दिया गया। अजीजों, बस मैंने तमाम किया। अभी शबी ताबूत आएंगे, इतना जरूर कह दूं कि इमाम की आपको नमाज जनाजा हुई और मदीने में जब ताबूत उठाया गया तो मोहम्मद बाक़िर ने अपने कंधे पे रखा, अहले खानदान ने कंधे पे ताबूत उठा लिया। मेरा मौला का ताबूत महल्ले बनी हाशिम से जन्नतुल बकी जा रहा है
اور اتنی شان سے کہ پورا مدینہ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ارے آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ یہ چھلکتا مجمع ہے تو غربت حسین تو یاد آئی ہوگی. اے مولا آپ کا تابوت اٹھ گیا مگر حسین کا تابوت نہ اٹھ سکا. ارے بنی حسد سے چٹائی مانگی جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مقطع اعضا رکھا, ہاتھ میں اٹھایا قبر کی طرف لے گئے, 2 ہاتھ بلند ہوئے, کہے نانا یہ آپ کی امانت ہے, ماتم حسین یا حسین. عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار پاؤں میں بیڑے ٹھوک گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑے ٹھوک گرا بار شام کا بازار عابد بیمار 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 پاؤں میں بیڑی ٹھوک گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی ٹھوک گرا بار شام کا بازار عابد بیمار پاؤں میں بیڑی ٹھوک گرا بار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور بے مکنا بیٹھا دا بلوے میں پھپی مادا اور مجمع کفار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار
بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار دربار میں سروریا آتے ہیں حرم گریا میں سروریا آتے ہیں حرم گریا دربار میں سروریا آتے ہیں حرم گریا دربار میں سروریا آتے ہیں حرم گریا اٹھنے لگا ایک طوفان بے شک شامہ جنبش میں ہے دربار عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار اپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کے تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کے اپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کے تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کے اس دشت میں روسا وہ تو ہے سرے سرور کیسے کروں دیدار عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار خوشن سے فرما دوں گردن میری کھلوا دو سے فرما دو گردن میری کھلوا دو خوشن سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سے فرما دو گردن میری کھلوا دو سر بابا کا دلوا دو یا اس کو یہ سمجھا دو مارے نہ ستمگار عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا حاکم نے یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا یہ سن پایا تو اور ستم ڈھایا سرپوش کو سرکایا اور بچی کو دکھلایا چلائی وہ اعتبار عابد بیمار شام کا بازار 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 عابد بیمار سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے 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 سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے
درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شان رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام چلا بے قصوں کا کارواں بیمار لوگوں سارواں ہے سنگ سرے اوریا ساحلہ فتح کی بیٹیاں کربو والا کے دشت میں کربو والا کے دشت میں برپا ہے کوہرام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مشکل تھی بڑی وہ گھڑی دربار میں زینب کھڑی شبیر کے لب پر چڑھی سجاد نے پہلی کڑی دربار یزیدی کے دربار یزیدی کے لرزے تھے در و بام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام 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 مستوروں میں ایک مرد ہے غیرت سے چہرہ زرد ہے کربل کی زمین گرد ہے زینب کا دل میں درد ہے روتا ہے سر جھکا کے روتا ہے سر جھکا کے کرتا نہیں کنا رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام تو شہنشاہ درد ہے تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شان رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام مستوروں میں ایک مرد ہے غیرت سے چہرہ زرد ہے کربل کی زمین گرد ہے زینب کا دل میں درد ہے روتا ہے سر جھکا کے روتا ہے سر جھکا کے کرتا نہیں کنا رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام زینب پکاری بے وطن بھائی میرا ہے بے کفن کر دے اس سے کوئی دفن میرے ہاتھوں میں باندھی رسل
حسد سے کینوں سے لو دیتے ہوئے سینوں سے لو دیتے ہوئے سینوں سے کلمہ کو بے دینا سے چھلکا ہوا بازار شاہ ماؤں بہنوں کے چہرے ماؤں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے سامنے ہے ایک مجمع بیمار ماں ہائے میرا بیمار ماں ہائے میرا بیمار مجمع سارا ہنستا ہے مجمع سارا ہنستا ہے دل کا سحر کرتا ہے دل کا زہر اگلتا ہے خون کے آنسو روتا ہے سر کو جھکائے تشنا کا بیمار بیمار ہائے میرا بیمار ہائے میرا بیمار کلمہ گویوں کا مجمع یہ کلمہ گویوں کا مجمع اور پیمبر کا کنبہ اور پیمبر کا کنبہ ہے بسر ننگے ہے کھڑا آسر دربار بیمار بیمار ہائے میرا بیمار ہائے میرا بیمار تیسا دل پر لگتا ہے تیسا دل پر لگتا ہے ایک رسن میں بستا ہے ایک رسن میں بستا ہے سمر ستم گر ہنستا ہے لے لے کر ایک ایک کا نام بیمار
या